آج سے 10 سال پہلے 2016 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک جلسے میں بھڑک ماری تھی کہ وہ دنیا میں تنہا کر دیں گے پاکستان کو۔ بھارتی حکومت کی پاکستان کے خلاف سازش کا اعلان تھا، جس کے لیے مودی کی بی جے پی حکومت نے دن رات بڑی محنت کی، لیکن وہی ہوا جو منظور خدا تھا۔ آج دنیا کے طاقتور ترین ممالک الحمدللہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے کو اعزاز سمجھ رہے ہیں، جبکہ بھارت اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر چکا ہے۔ عربی میڈیا نیٹ ورک الجزیرہ نے رپورٹ شائع کی ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی 10 سالہ مہم ناکام ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے اور خطے اور علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا ایک بڑا اہم فریق بن چکا ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کی ناقابل شکست شراکت داری خطے میں ایک نئی حقیقت بن چکی ہے۔ حسینہ واجد حکومت کے بعد، ان کے خاتمے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پاکستان خلیجی ممالک کے لیے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی پارٹنر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف مودی سرکار کی مسلم اور دیگر اقلیت مخالف پالیسیز نے بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایسی ہی رپورٹ پچھلے مہینے BBC نے بھی اسی ہیڈ لائن کے ساتھ شائع کی تھی کہ مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے لیکن خود تنہا ہو گئے ہیں۔ عالمی سطح پر جہاں مشرق سے لے کر مغرب تک الحمدللہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، وہیں کچھ دن پہلے یورپ کے دورے پر جانے والے بھارتی وزیر اعظم کو نیدرلینڈز اور ناروے میں مکار شخص جیسے القابات سے منسوب کارٹون انسانی اور اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر صحافیوں کے سخت سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل جاتی ہے لیکن بل نہیں جاتے ہیں۔ تو پچھلے سال ہی آپریشن سندور کے دنیا کے سامنے خاک ہونے کے باوجود بھی آج بھارتی آرمی چیف اپنے وزیر اعظم کی طرح احمقوں کی جنت میں رہتے ہوئے اکر رہے ہیں کہ آپریشن سندور اب بھی جاری ہے اور بھارت آپریشن سندور 2 کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے نظر وہ فارسی کا محاورہ کروں گی کہ مشتاق بعد از جنگ یاد آیت برکلا خود باید زد، یعنی اب جو مکہ آپ کو یاد آیا ہے نا، وہ اپنے ہی منہ پر مار لیجئے۔